بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے خیال میں اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ کیا آپ اسے حاصل کرنا چاہیں گے؟ اس دنیا میں تقریباً ہر کوئی ہی دوسروں سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسے حاصل کرنے کی تمنا کریں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ چیز تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یقیناً میری اس بات پر حیران ہوں گے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں برین کی، دماغ کی، جو اس کائنات کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے برین میں بلین سیلز ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر سیل مزید سیلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارا دماغ بلین کنیکشن بناتا ہے جو ہماری گلیکسی میں موجود سٹار سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ انسان کا ذہن ہمیشہ ہی مصروف رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، یہ چیزوں کو ایبزرو کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ نتائج اخذ کرنے کے بعد انہیں ہماری میموری میں سیو کر دیتا ہے۔ ہماری میموری جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ اور ان سب کانشیس مائنڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر ہمارے مائنڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا کانشیس مائنڈ جو کہ 10% ہے، اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ جو کہ 60%، اور تیسرا ان کانشیس مائنڈ جو کہ 30 سے 40% ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ہمارے بیلیفز بنتے ہیں چیزوں کے بارے میں، ہمارے عقائد بنتے ہیں اپنے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے بنا لیتے ہیں تو وہ رائے ہمارے مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے آنے والی زندگی کے فیصلے اسی رائے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آئندہ جب کبھی ہماری زندگی میں اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آئے گا تو ہمارا برین، ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہماری میموری سے اس پاسٹ ایکسپیرینس کو اٹھائے گا، اس رائے کو، اس بیلیف کو جو ہماری میموری میں سیو ہے، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ دے گا۔ اگر ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس اچھا ہے تو وہ بولے گا کہ یہ کام بہت آسان ہے، اور ہمارے اندر اس کام کو کرنے کی انرجی اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر پاسٹ ایکسپیرینس برا ہے، اگر ماضی میں وہ کام ہم سے خراب ہو گیا تھا یا نہیں ہو سکا، تو ہم دوبارہ وہ کام کرنے سے ہچکچائیں گے، شاید ہم کوشش ہی نہ کریں۔ دوستو، یہ سب ہمارے مائنڈ کی وجہ سے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ ہم زندگی میں کتنے کامیاب ہیں، کتنے کامیاب ہوں گے، یہ ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارا وہ بیلیو یا عقیدہ ہے جو ہم نے اپنے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں بنا لیا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، یہ زندگی کو بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ دوستو، مائنڈ سیٹ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ہاتھی کے مالک نے اپنے ہاتھی کو ایک عام سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا طاقتور ہاتھی اس کمزور سی رسی کے ساتھ بندھا رہے۔ یہ رسی تو بہت ہی کمزور ہے اور ہاتھی سے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ جب اس آدمی نے ہاتھی کے مالک سے اس بارے میں بات کی تو وہ مالک مسکرایا اور بولا کہ جب یہ ہاتھی چھوٹا تھا اور بہت شرارتی تھا، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، تو میں نے اسے اس رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ چھوٹے ہاتھی نے اسے توڑنے کی بہت کوشش کی، اپنے پاؤں کو بھی زخمی کر لیا، لیکن وہ رسی نہ توڑ سکا، کیونکہ اس وقت یہ رسی اس کے لیے بہت مضبوط تھی۔ اس وقت گزرنے کے بعد چھوٹا ہاتھی سمجھ گیا کہ رسی اس کی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے
اور اس نے سمجھوتا کر لیا اور رسی کو توڑنے کی کوشش چھوڑ دی۔ اب ہاتھی بڑا ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ رسی بہت مضبوط ہے اور میں اسے نہیں توڑ سکتا، اس لیے اس نے کبھی دوبارہ اسے توڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوستو، ایسی بہت سی کمزور رسیوں کے ساتھ ہم نے بھی اپنے آپ کو باندھا ہوتا ہے، وہ رسیاں جو حقیقت میں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں، لیکن ہماری نظر میں ہماری ماضی کے کسی تجربے کی وجہ سے بہت طاقتور بن چکی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک ذرا سے جھٹکے کے ساتھ انہیں توڑ سکتے ہیں۔ ہم ساری زندگی ایسا نہیں کر پاتے۔ دوستو، سائنٹسٹ اس کو فکس مائنڈ سیٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں ناکامیاں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں آتی، لیکن ہم اگر ناکامیوں سے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ ہے صرف ڈرنا، اور پھر وہ ڈر ساری زندگی ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے اور ہم اس ڈر کے بارے میں ایکسکیوزز تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو واقعی میں کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر آپ واقعی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، آپ کو فکس مائنڈ سیٹ کی بجائے گروتھ مائنڈ سیٹ اپنانا ہوگا۔ سائنس کے مطابق بنیادی طور پر لوگوں کے مائنڈ سیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا فکس مائنڈ سیٹ اور دوسرا گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اگر ہم فکس مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو ایسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی بنیادی صلاحیتیں، یعنی ان کی ذہانت، ان کا ٹیلنٹ، یہ سب طے شدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خیال میں کوئی آدمی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی زیادہ، کسی میں ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ محدود سمجھ لیتے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نئی صلاحیتیں پریکٹس کے بعد ڈیولپ کی جا سکتی ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہمیشہ ہی کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی سمجھتے ہیں۔ یہ ناکامیوں سے گھبراتے نہیں، یہ ایسا سوچتے ہیں کہ ناکام ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا تو مطلب میں ذہین ہی نہیں، مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، میں یہ کام اب کبھی نہیں کر سکوں گا، مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ ایسا بالکل نہیں سوچتے، وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، گروتھ مائنڈ سیٹ والی اپروچ فکس مائنڈ سیٹ سے کہیں بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی اگر گروتھ مائنڈ سیٹ میں ہے، فکس مائنڈ سیٹ میں نہیں، تو مائنڈ سیٹ کو چینج کیسے کریں؟ اس کا بھی بہت آسان طریقہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، جو سائنٹسٹ نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد دریافت کیا۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی چیلنج ملتا ہے تو آپ کا فکس مائنڈ سیٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بولنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آواز کو دھیان سے سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بولے گا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کام کر پاؤ گے؟ ذرا مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر اس کام کا ٹیلنٹ ہی نہ ہو۔ پھر وہ آپ کو ڈرائے گا، اگر تم نہ کر سکے، ناکام ہو گئے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر وہ آپ کو آفر دے گا کہ تم ٹرائی ہی نہ کرو، تمہاری عزت بچ جائے گی، کم از کم ناکامی تمہارے حصے میں تو نہیں آئے گی، اور ٹرائی کرنا کون سا ضروری ہے اسے بھی جانے دو، اور کوئی کر لے گا۔ ایسا ہوا کہ آپ نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور آپ نے وہ کام کرنا قبول کر لیا۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور ناکام ہو گئے، وہ کام آپ سے نہ ہوا۔ پھر آپ کا دماغ شور مچائے گا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، میری بات مان لیتے تو اچھا تھا، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اور آپ بھی اپنے آپ سے بولیں گے کہ ہاں، یہ کام تو میرے کرنے کا تھا ہی نہیں، میرے اندر تو ایسی کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ چیلنج، ناکامیوں اور تنقید کو ہم کیسے لیتے ہیں، یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔
آپ انہیں فکس مائنڈ سیٹ کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کم ذہین ہو، آپ کے اندر صلاحیتوں کی کمی ہے، آپ بس ایسی ہی ہو کہ آپ انہیں گروتھ پوائنٹ سیٹ کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ مجھے اپنی اسٹریٹجی کو بہتر بنانا چاہیے، مجھے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، مجھے اور زیادہ کوشش کرنی ہے، میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناؤں گا، زیادہ پریکٹس کروں گا اور دنیا کو یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ دوستو، آپ کی چوائس ہے اور یہی چوائس آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ نے اپنی چوائس بدلنی ہے، آپ نے فکس مائنڈ سیٹ کی آواز کا جواب دینا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی آواز میں۔ جب آپ کا فکس مائنڈ سیٹ آپ سے یہ کہے کہ کیا تمہیں یقین ہے تم یہ کام کر پاؤ گے، یہ ذرا مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر اس کام کا ٹیلنٹ نہ ہو، تو آپ نے اپنے فکس مائنڈ سیٹ کو جواب دینا ہے کہ مجھے یقین ہے میں کر پاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ کوشش کر کے سیکھ ہی جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر وہ آپ کو ڈرائے گا۔ اگر تم نہ کر سکے، ناکام ہو گئے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ اسے جواب دیں، دنیا میں سارے کامیاب لوگوں کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں بھی فیل ہو گیا تو کیا ہوا، مجھے ایکسپیرینس مل جائے گا، کچھ نہ کچھ سیکھوں گا۔ ہاں، ضرور بات ہے کہ دوبارہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ آفر کرے گا، اگر تم ٹرائی نہ کرو تمہاری عزت بچ جائے گی، کم از کم ناکامی تمہارے حصے میں تو نہیں آئے گی۔ ٹرائی کرنا کون سا ضروری ہے، سکپ کر دو، اسے جانے دو، کوئی اور کر لے گا۔ تو آپ اسے جواب دیں اپنے فکس مائنڈ سیٹ کو کہ اگر کوشش ہی نہ کی تو سمجھو فیل ہی ہو گیا، اس میں کون سی عزت ہے، یہ تو فیل ہونے سے بھی گئی گزری بات ہے، کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ فکس مائنڈ سیٹ والی آواز کمزور ہوتی جائے گی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دینا بھی بند کر دے گی۔ ناکامیاں ہر انسان کے حصے میں آتی ہیں، ناکام ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل پرابلم ہمارا وہ رویہ ہے جو ناکامی کے بعد ہم اپناتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ ایک ایسا کامیاب آدمی ڈھونڈنے لگ جائیں جو کبھی ناکام نہ ہوا ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا چھان ماریں، آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہے، ناکامیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ تو آپ آج سے ہی اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیجئے گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنانے کا، زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا اور کامیابی کی بلندیوں کی طرف بڑھتے جائیں۔ ایک سنہری مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں کبھی ہار مت مانیے، کیونکہ جو ہار نہیں مانتے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔